کی آیت نمبر 16 الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين اور ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس سب کو کھیل کے لیے پیدا نہیں کیا لو اردنا ان نتخذ لہوا اگر ہم چاہتے کہ ہم کوئی کھیل تماشا بنائیں لاتخذناہ من لدنا تو ہم اپنے پاس سے کسی چیز کا بنا لیتے ان کننا فاعلین اگر ہم ایسا کرنے والے ہوتے بل نقذف بالحق علی الباطل بلکہ ہم پھینک کے مارتے ہیں حق کو باطل پر فیدمغہ اور پھر وہ اس کا سر پھوڑ دیتا ہے فإذا هو زاهق اور اچانک ہی باطل ختم ہو جانے والا ہے وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ اور ہلاکت ہے تمہارے لیے جو تم باتیں بناتے ہو وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اسی اللہ کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے وَمَنْ عِنْدَهُ اور جو اللہ کے پاس ہیں یعنی فرشتے لا يستكبرون عن عبادتی وہ اس کی عبادت کرنے سے تکبر نہیں کرتے ولا يستحسرون اور نہ ہی وہ اس سے تھکتے ہیں يسبحون اللیل والنہار وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کی رات دن لا یفترون اور اس میں وقفہ بھی نہیں کرتے ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے انسانیت کے اس ایک بہت بڑے مغالطے کو دور فرمایا ہے آج بھی بہت ساری انسانیت ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ اس جہان کا زمین و آسمان کا بنانے کا کوئی مقصد نہیں یہ محض ایک کھیل تماشا ہے دنیا کی زندگی ہے موجیں اڑاؤ اور زندگی گزارو اور بس جاؤ اور اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ یہی سمجھتے تھے یہ دنیا کی زندگی اور یہ سارا جہان زمین و آسمان کا نظام محض کھیل تماشا ہے میرے محترم دوستو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اس بات کو واضح کیا ہے کہ یہ جو کچھ بنا ہوا ہے یہ عبث نہیں ہے یہ فضول نہیں ہے یہ کوئی تھیٹر اور ڈرامہ نہیں ہے کہ 4 دن کے لیے سجایا اور اس سے تفریح حاصل کی اور اس کے بعد ختم بلکہ فرمایا کہ جو اہل علم ہیں اہل ذکر ہیں اہل دل ہیں وہ اس سارے آسمان و زمین کے نظام کو دیکھ کر یوں ہی کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا اے ہمارے پروردگار تو نے کسی چیز کو بھی بیکار پیدا نہیں کیا
کائنات میں کوئی چیز بھی بیکار نہیں ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ تو جب اس جہان کے اندر بنی ہوئی ایک معمولی سی چیز کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے، تو اتنا بڑا جہان اللہ نے بغیر مقصد کے بنا دیا۔ زمین و آسمان کا نظام، سورج، چاند، ستارے، ہوائیں، بارشیں اور یہ سارا نظام، تو کیا یہ سب کچھ محض ایک تفریح کے لیے، کھیل کود کے لیے؟ اللہ پاک فرماتے ما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس سب کو لعب کے لیے پیدا نہیں کیا، کھیل کے لیے پیدا نہیں کیا۔ یہ کوئی کھلونا نہیں ہے کہ جس سے تم 4 دن دل بہلاؤ اور پھر اس کے بعد کسی اور کے حوالے کر دو، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا لو اردنا، اگر ہم ایسا کرنا چاہتے، اگر ہم نے کوئی کھیل تماشا بنانا ہوتا، ان نتخذ لہوا، کہ ہم اس سے کوئی ٹائم پاس کی چیز بنائیں۔ قرآن کریم میں 2 لفظ استعمال ہوئے، ایک لعب کا، ایک لہو کا۔ لعب اور لہو ہمارے ہاں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کھیل اور تماشا۔ عربی زبان کے اندر لعب اس کھیل کو کہا جاتا ہے جس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہو، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، لیکن مقصد ہو اس کا، بولے اس کو لعب کہا جاتا ہے۔ اور جس کھیل کا کوئی مقصد ہی نہ ہو، نہ دنیا کا نہ دین کا، نہ اچھا نہ برا، اس کو عربی زبان کے اندر لہو کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں آج کل کی زبان میں اس کو کہنے ٹائم پاس، وقت گزاری کے لیے، ایک ٹائم گزارنا ہے، وقت نہیں گزر رہا، اس کے لیے کوئی کھیل تماشا۔ میرے محترم دوستو، دنیا اللہ پاک نے کسی مقصد کے لیے بنائی۔ اللہ رب العزت خود انسانیت کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا، اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اس کی زندگی کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا؟ یہ سمجھتا ہے بیکار ایک چیز بنا دی، بس بنا اور ختم ہو گیا، بس اس سے آگے کوئی مقصد نہیں۔ فرمایا ایسا ہرگز نہیں، بلکہ انسان نے جو کچھ کیا یا کر رہا ہے یا کرے گا، اس سب کا رب کے سامنے جا کے جواب دینا پڑے گا، اللہ کے سامنے بتانا پڑے گا یہ کیوں کیا۔ میرے محترم دوستو، دنیا میں ایسے قومیں گزری ہیں جو زندگی کو کھیل تماشا سمجھتے تھے۔ روم اور یونان، پرانے روم اور یونان کے اندر یہ جو آج کل ہم سمجھتے ہیں کہ فلمیں بن گئی اور تھیٹر بن گئے اور ڈرامے بن گئے، اسٹیج شو بن گئے اور یہ کوئی نئی چیزیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ نئی چیزیں نہیں ہیں۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں جدت آ گئی، اس میں بھی ترقی کر لی لوگوں نے، لیکن یہ کوئی نئی چیز نہیں، یہ پرانے زمانے سے لوگوں میں چلی آ گئی۔ اس تہذیب کے اندر بھی ایسے لوگ تھے جو اس زمانے کے لحاظ سے فضولیات اور ڈراموں میں اور تھیٹروں میں وقت گزارتے تھے۔ اور اس زمانے کے کھیلوں میں یہ بھی کھیل ایک بڑا دلچسپ کھیل تھا کہ لوگ اپنے غلاموں کو، اپنے نوکروں کو، اپنے ملازموں کو بھوکے شیروں کے آگے ڈالتے اور ان سے کہتے ان کا مقابلہ کرو۔ اب ظاہر ایک انسان، کمزور انسان شیر کا کتنی دیر مقابلہ کرے، خود بیٹھ کے تماشا دیکھتے، اور جب وہ شیر اس کمزور انسان کو چیر پھاڑ دیتا تو اس سے محظوظ ہوا کرتے تھے، اس سے تفریح حاصل کرتے تھے، لذت حاصل کرتے تھے۔ یہ کھیل تماشے تھے اس زمانے میں۔ اللہ پاک فرماتے اگر ہم ایسے کوئی کھیل اس کو بنانا ہوتا تو ہم اپنے پاس سے کسی اور چیز کو بنا لیتے ہیں۔ لَاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ، اگر ہم ایسا کرنا چاہتے تو ہم اپنے پاس سے کسی اور چیز کو کھلونا بنا لیتے۔
اتنا بڑا جہان، اتنے آسمان و زمین، اتنی بڑی کائنات اور فلکیات اور یہ ساری کہکشائیں اور یہ سب کچھ، کیا ہم نے صرف اس لیے بنایا کہ بس بنا کے اور بگاڑ دیں؟ محض کھیل ہے یہ۔ ایک انسان دنیا کے اندر 5-10 مرلے کا ہی مکان بناتا ہے تو کوئی عقل مند انسان یہ نہیں کہتا جی میرے پاس کھلا پیسہ تھا، وقت تھا، میں نے کہا چلو بنا کے گرا دیں۔ کوئی عقل مند انسان ایسا نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العالمین جو سب کو عقل دینے والا ہے، سب کو سمجھ اور خیرت دینے والا ہے، تو کیا وہ اللہ اتنا بڑا جہان وہ محض ایک فضول اور ڈرامے کے لیے بنائے گا کہ چلو جی ٹھیک ہے وقت گزارو اور چلے جاؤ؟ فرمایا ایسا ہرگز نہیں، بلکہ اس جہان میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے بل نقذف بالحق علی الباطل، ہم اس جہان میں حق کو باطل سے ٹکراتے ہیں، حق کو باطل سے ٹکراتے ہیں۔ یہ ہے اس جہان کا مقصد کہ اس جہان کے اندر حق اور باطل کا ٹکراؤ ہوگا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر انسان کے اندر ہر وقت حق اور باطل کا ٹکراؤ ہو رہا ہے، کیونکہ انسان کے اندر اللہ پاک نے فرشتوں والی صفات بھی رکھی ہیں، جانوروں والی کمیاں بھی رکھی ہیں۔ اب وہ دونوں ٹکراتی ہیں، خواہشات، جانوروں والی خواہشات، نفسانی خواہشات اس کو کھینچتی ہیں کھیل تماشے کی طرف، اور جو فرشتوں والی صفات ہے وہ اس کو کھینچتی ہیں رب کو راضی کرنے کی طرف۔ اللہ کو راضی کرو، عبادت کر لو، نیک اعمال کر لو، اچھے کام کر لو۔ تو یہ حق اور باطل کا ٹکراؤ ہر انسان کے اندر بھی ہر وقت جاری ہے۔ کھیل کود جو ہے یہ منع نہیں ہے شریعت میں، لیکن فضولیات، وقت گزاری، محض لغو اور بیکار کھیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ سواری کی تعریف فرمائی۔ جہاد کی نیت سے اگر کوئی انسان گھڑ سواری سیکھتا ہے یا آج کل کی جدید ذرائع وہ جذبہ جہاد سے اس کو سیکھتا ہے تو آپ نے اس کی تعریف فرمائی۔ اسی طرح تیراکی کی، پانی کے اندر تیرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی۔ اسی طرح کھیل کود میں آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ دل لگی کرنا اور اس سے خوشگپیاں کرنا، اس کو آپ نے اچھا اور جائز کھیل بتایا۔ ایک مقصد ہے اس کا، اپنے بچوں کے اندر وقت گزارنا اور تفریح کرنا، اس کی آپ نے گویا آپ نے مفہوم عرض کر رہا ہوں، آپ نے اس کی تعریف فرمائی۔ تو میرے محترم دوستو، تفریح کی انسان کو ضرورت ہے، لیکن ایسی تفریح جو جائز ہو، جس کا کوئی مقصد ہو۔ اب یہ کیا ہوا کہ پوری قوم کو پاگل پن پہ لگا دیا کہ جناب دیکھو کرکٹ بیٹھ کے دیکھو، اور چند لوگ اس پہ بیٹھ کے جوا کھیل رہے ہیں، اور وہ جواری جو ہے وہ ٹیموں کو ہرا رہے ہیں اور ٹیموں کو جتا رہے ہیں، اور پوری قوم پاگل بن کے دیکھ رہی کہ جناب کوئی جیت رہا ہے کوئی ہار رہا ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ وہ فضولیات ہیں جس کے پیچھے باطل نے خود تو لگا ہی تھا، آج بدقسمتی سے ہم میں سے بھی بہت سے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا دیا۔ میرے محترم دوستو، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ نہیں، تمہاری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے، حق و باطل کا ٹکراؤ یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے۔ آیا تم حق کا ساتھ دیتے ہو یا باطل کا ساتھ دیتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں ہم پھینک کے مارتے حق کو، نقذف بالحق، یوں سمجھے جیسے کہ حق ایک ہتھوڑا ہے اور باطل ایک سر ہے، گندا دماغ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اس گندے دماغ پہ حق کا ہتھوڑا پھینک کے مارتے ہیں، فَيَدْمَغُهُ، اور وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے۔ حق کی طاقت اور قوت جو ہے یہ باطل کا سر کچل کے رکھ دیتی ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، باطل کو مٹنا ہوتا ہے وہ مٹ جاتا ہے، باطل ختم ہونے کے لیے آیا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا جاء الحق
وَزَهَقَ الْبَاطِلِ، جب حق آ جائے تو پھر باطل کو جانا پڑتا ہے۔ باطل ایک اندھیرا ہے اور حق ایک روشنی ہے، اور اندھیرا کتنا ہی گھٹا ٹوپ کیوں نہ ہو، جب اس میں معمولی سی روشنی بھی کی جاتی ہے تو بہرحال اندھیرے کو جانا پڑتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو ٹکراؤ ہے یہ اس جہان کا مقصد ہے، ازل سے ستیزہ کار ہے تا امروز، چراغ مصطفی سے چراغ گلابی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے ابو لہب اور ابو جہل کا ٹکراؤ ہوا تو یہ ایک نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ایسا ٹکراؤ ہوتا رہا، اس کے بعد بھی قیامت تک یہ ٹکراؤ چلتا رہے گا۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں جہان کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ حق والوں کے ساتھ کون کھڑے ہوتے ہیں اور باطل والوں کے ساتھ کون کھڑے ہوتے ہیں، یہ پتہ کرنا ہے مقصد۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ، اور تمہارے لیے ہلاکت اور بربادی ہے جو تم باتیں بناتے ہو، اور تم کہتے ہو کوئی نہیں جی بس ایسے ہی ہے جی، کوئی چیز نہیں ہے، مرنے کے بعد کیا ہے، کچھ نہیں ہوگا، یہ دیکھا جائے گا۔ یہ جو تمہاری باتیں ہیں یہ تمہیں برباد کر دیں گے، اس سے کنارہ کشی کرو، حق کی طرف آؤ، اپنے انفرادی طور پر بھی اپنے آپ کو فرشتوں والی صفات کی طرف لاؤ، اور اجتماعی طور پر بھی اللہ کی زمین پہ اللہ کے نظام کی جد و جہد اور کوشش کرو، اس لیے کہ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک حقیقی کون ہے؟ اللہ۔ لہو لام ملکیت کے لیے آتا ہے، اور اس کو شروع میں لا کر اس میں زور پیدا کر دیا گیا کہ آسمان و زمین کی کسی چیز کا تنہا مالک بلا شرکت غیر، کوئی شریک نہیں ہے، اکیلا مالک صرف اور صرف کون ہے؟ لہو، وہ اللہ رب العالمین۔ اور فرمایا وہ تمہاری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، اس کو تمہارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، تم اس کی تسبیحات بیان کرو وہ کوئی اس کی شان میں اضافہ نہیں ہوتا، تم اس کی حمد اور اس کی تعریف کے گیت گاؤ، اس کی ملکوتیت میں، اس کی بادشاہت میں ایک رتی کا بھی اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے پاس پہلے ہی اتنی بڑی مخلوق ہے۔ وَلَهُ وَمَنْ عِنْدَهُ، اور جو اس کے پاس ہیں یعنی فرشتے، اور جن کی تعداد اتنی ہے، فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے لشکروں کی تعداد کتنی ہے وہ خود ہی جانتا، بہت بڑی تعداد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اَتَّتِ السَّمَاء وَحُقَّتْ لَهُ أَن تَؤُتَّ، او کما قال علیہ السلام، فرمایا آسمان جو ہے یہ وزن کی وجہ سے چوں چوں کرتا ہے، جیسے کسی چارپائی پر زیادہ وزن ڈال دیا جائے تو اس کی آوازیں نکلتی ہیں۔ اللہ کے محبوب فرماتے آسمان پر اس قدر فرشتوں کا رش ہے کہ دل دھرنے کی جگہ نہیں، تو میں ایک بالشت کوئی ایسی جگہ خالی نہیں جس پہ اللہ کا کوئی فرشتہ سجدے میں، قیام میں، قعود میں، رکوع میں اللہ کی تسبیح میں مشغول نہ ہو۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں فرشتوں کا کوئی وزن نہیں ہے، ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہمیں کبھی بوجھ محسوس نہیں ہوا، اس قدر لائٹ ویٹ مخلوق ہے جس کا معمولی وزن ہے، لطیف سی مخلوق ہے، لیکن اس کے باوجود تعداد اس قدر ہے کہ اس کا بھی ایک وزن بن گیا، اور آسمان چرچراتا، آسمان چرچراتا، اتنی بڑی مخلوق۔ اور اللہ فرماتے ہیں لا یستکبرون عن عبادتی ولا یستحسرون، نہ وہ اللہ کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں اور نہ ہی وہ کبھی تھکتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں جو انسان کو عبادت سے روک دیتی ہیں، ایک ہے تکبر، وہ سمجھتا ہے مجھے عبادت کی ضرورت نہیں، میں کیوں کسی کے سامنے جھکوں، میرا سر کسی کے سامنے زمین پہ کیوں جائے، یہ تکبر عبادت سے روکتا ہے۔
یا دوسری چیز ہے سستی کہ تکبر تو نہیں، سمجھتا ہے اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے لیکن سست ہے، کاہل ہے، اٹھ نہیں سکتا، ہمت نہیں پیدا ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتے تکبر سے بھی پاک ہے، سستی اور کاہلی سے بھی پاک ہے۔ ہر وقت اللہ کی عبادت کر رہے اور کسی وقت بھی ان میں سستی اور کاہلی نہیں آتی۔ یسبحون اللیل، رات دن اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، رات دن اللہ کی تسبیح، لا یفترون، اور اس میں کوئی وقفہ نہیں آتا۔ حضرت عبداللہ ابن حارث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے کعب احبار سے پوچھا کہ یہ جو فرشتے ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو کیا وہ کوئی اور کام نہیں کرتے؟ جو اللہ نے ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، مختلف فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں، تو وہ ڈیوٹیاں پھر کیسے سر انجام دیتے ہیں اگر ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے ایک مثال سے اس کو سمجھایا، فرمایا دیکھو تم دنیا کے تمام تر کام دھندوں کے اندر بھی سانس لینا بھولتے تو نہیں، سارے کام بھی ہو رہے ہوتے ہیں، سانس بھی چل رہی ہوتی ہے، کسی بھی کام میں انسان مشغول ہو لیکن سانس لینا نہیں بھولتا، اس کو یاد نہیں کرانا پڑتا بھئی سانس لے لو، وہ خود بخود چل رہا ہے۔ فرمایا فرشتوں کی تسبیح جو ہے وہ سانس کی طرح ہے، وہ کسی بھی کام میں مشغول ہوں، کسی بھی ڈیوٹی میں لگے ہوں، لیکن ان کی تسبیح وہ سانس کی طرح چلتی رہتی ہے۔ یہی کیفیت جنت کے اندر اہل جنت کی ہوگی کہ ان کی زبان پہ اللہ کا ذکر، تسبیح اور اللہ کی تعریف وہ سانس کی طرح چلے گی۔ میرے محترم دوستو، یہ کیفیت ہم دنیا میں اپنی بنائیں کہ ہر سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی یاد ہو اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو۔ اس دنیا کو کھیل تماشا نہ سمجھے، اس میں مسلسل اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ آرام کرنے کا وقت موت کے بعد بہت وقت ملے گا، اس میں ہم کوئی کام کر دیں، کوئی ایسا جو ہے اللہ کو راضی کر دیں کہ اللہ کے ہاں بھی ہم سرخرو ہوں۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمائیں واہ میرا امتی کیا کام کر کے آئے۔ میرے محترم دوستو، اس مقصد کے لیے اللہ نے اس جہان کو بنایا۔ آج ہم اہل باطل کی طرح اس کو محض کھیل تماشا نہ سمجھیں، یا جانوروں کی طرح یہ نہ ہو کہ بس بیوی بچے پالنا یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کا کوئی اچھا مقصد، کوئی دین کی سربلندی، کوئی اللہ کے دین کی سرفرازی، اس کو ہمیں اپنی زندگی کا مقصد بنانا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم